السلام علیکم۔ ایک بات تو یہ جان لیں کہ یہ جو لفظ عقیدہ ہے اس کا کوئی تعلق براہ راست قرآن مجید سے نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں بعد میں ایک اصطلاح بن گئی۔ ہمارے ہاں جو بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ ایمان ہے۔ ہمیں بعض ان حقائق پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو مانتے ہیں ان کے دلائل کی بنیاد پر۔ ان ایمانیات کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان ہے، وہ آخرت پر ایمان ہے، اور وہ نبوت رسالت پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان ہی کا ایک نتیجہ جو ہے وہ اچھے اور برے حالات کا اللہ کے طرف سے فیصلہ، یعنی قدر اچھی اور بری، یہ ہے۔ آخرت پر ایمان ہے تو اسی میں یہ بات طے ہے کہ ہم آخرت میں سب اٹھیں گے اور اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ رسالت پر ایمان ہی کے ضمن میں ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو اللہ کا پیغام دیا کرتے تھے، پہنچایا کرتے تھے، اور کتابوں پر ایمان ہے۔ یہ ایمانیات ہیں، یہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس میں جو اختلاف ہوا ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، وہ تو حدیث کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ حدیث کے بغیر پڑھیں گے تو بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی اور اپنی طرف اوپر اٹھا لیا، لیکن چونکہ حدیث میں یہ بیان ہو گیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اس لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ تو اس کے نتیجے میں کوئی شخص کیا کافر تو خیر کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو الگ سے بیان کرنے والی بات ہے، لیکن وہ غیر مسلم بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک قرآن مجید یہ بات بیان کر رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو وہ واپس دنیا میں کیسے آئیں گے؟ آپ کا یہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے، تو وہ یا تو یہ کہے گا کہ ہم حدیث پر غور کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہے گا کہ اس حدیث کی یہ توجیہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کوئی شخص غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟